بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت کی بات ڈاکٹر فواد فاروق کے ساتھ کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہم ایک ایسے مرض کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اثرات آپ نے اپنے گرد و نواح میں ایک زندگی بھر کی معذوری کی صورت میں دیکھے ہوں گے. کبھی بے ہوشی کی حالت میں، کبھی جسم کے کسی حصے کے ناکارہ ہو جانے کی صورت میں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اس مرض کے حوالے سے علاج میں اس حد تک جدت آئی ہے کہ اس کا علاج فوری طور پہ اگر کیا جائے تو آپ زندگی بھر کی معذوری سے بچ سکتے ہیں. یقیناً میں بات کر رہا ہوں فالج کی، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر عرفان امجد لطفی کو، جو پروفیسر آف انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کو جوائن کیا ہے اسی پروگرام کو شروع کرنے کے حوالے سے کہ جس طرح دل کے دورے کے لیے فوری علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح فالج کے دورے کے لیے بھی فوری علاج کی صورت نکالی جا سکے. السلام علیکم ڈاکٹر عرفان. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روی شنکر، جو اسسٹنٹ پروفیسر آف نیورولوجی ہیں. اور اگین فالج کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ریڈیولوجسٹ تاکہ اس کی تشخیص واضح ہو سکے، اور نیورولوجسٹ تاکہ علامتوں سے یہ واضح ہو سکے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فالج ہے یا نہیں ہے، اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور جدید علاج میں ان دونوں کا کمبینیشن مل کے اس ایکیوٹ سچویشن کو ڈیل کرتا ہے. اور روی شنکر بھی اس وقت قومی ادارہ برائے امراض قلب سے منسلک ہیں، اور ان دونوں کی یہ ٹیم اس مرض کے علاج کے لیے، جس طرح دل کا دورہ اسی طرح فالج کے دورے کے علاج کے لیے مل کر کام کر رہی ہے. السلام علیکم روی شنکر، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا، آج ہم اسی حوالے سے مین فوکس ہمارا، چونکہ اکتوبر کا منتھ ورلڈ اسٹروک ڈے اسی منتھ میں منایا جا رہا ہے، یعنی 29 اکتوبر کو، تو اس حوالے سے یا اس کنیکشن سے ہم فالج کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کو بنیاد سے ہی شروع کریں گے، کیوں ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ہم اس موضوع پر آئیں گے کہ اس جدید علاج کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. سب سے پہلے میں پروفیسر عرفان آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ فالج کیوں ہوتا ہے، یعنی کیا وجہ بنتی ہے فالج ہونے کی؟ دیکھیں، بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اسٹروک ڈے بھی آ رہا ہے اسی مہینے میں، تو اس کے حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے بہت اچھا ٹاپک ہے. اور ساتھ میں ہم نے ابھی ادارہ، جیسے آپ نے بتایا کہ امراض قلب NICVT جوائن کیا، اور وہاں پر اسٹروک انٹرونشن اسٹارٹ کیے. تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گرد و نواح میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ کسی نہ کسی وقت پہ فالج کا نظر شکار ہوا ہوتا ہے، یا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے کسی کو. فالج کی جو وجوہات ہیں اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اسکیمک فالج ہے، یعنی کہ خون کے لوتھڑے جو ہیں دل سے یا گردن کی نسوں سے دماغ میں چلے جاتے ہیں اور وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو 80% فالج جو ہے خون کے کلاٹس برین کی نسوں میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک حصہ فالج سے متاثر ہوتا ہے. دوسری وجہ 20-25% فالج کی وہ ہے کہ جو بلڈ پریشر، فشار خون بڑھنے کی وجہ سے اور دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں. تو کیونکہ زیادہ تر حصہ فالج کا وجہ جو ہے وہ اسکیمک فالج ہے، یعنی کہ خون کے لوتھڑے کی وجہ سے، تو ہم اس موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کہ میں کنکلوڈ کروں کہ فالج کیوں ہوتا ہے، تو یا تو نالی کا ایک دم سے بند ہونا خون کا کلاٹ جمنے کی وجہ سے، جو کبھی کبھار کسی بڑی نالی کو جو دماغ کو سپلائی کر رہی ہے اسی سے وہ کلاٹ نکلتا ہے، اور کبھی کبھار دل سے وہ کلاٹ نکل کے ایسے ہی، اور پھر وہ نالی جس حصے کو دماغ کے سپلائی کر رہی ہوتی ہے خون، وہ ایک دم سے مردہ ہونا شروع ہوتا ہے. نتیجتاً جسم کا وہ حصہ جو وہ دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. ایک تو یہ وجہ آپ نے بتائی، اور دوسری وجہ دماغ کی شریان کا پھٹ جانا، جو اکثر بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے. اور ان کے پیچھے وجوہات تقریباً وہی ہیں جو دل کے امراض لانے کی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں. روی، ہمیں یہ بتائیں ناظرین کو
کہ کسی کو پتہ کیسے چلے کہ اس کو فالج ہو رہا ہے؟ یعنی بنیادی علامتیں، ابتدائی علامتیں کیا ہیں فالج کی؟ یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، اور میں اس چیز کو بڑا سمپل طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو سمجھ پائیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اس کے بعد اگر دونوں چیزوں پہ فوکس اور سمجھ جائیں گے تو اس کا آگے جو آپشن ہے آپ ٹریٹمنٹ، وہ سارا اسی پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے اور اس پہ ہی دار و مدار ہے. صحیح. تو کوئی بھی مریض جو آپ کی فیملی میں ہوں یا آپ کے معاشرے میں ہوں، جہاں آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، جہاں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، صحیح، اچانک سڈن ایک چیز ہوتی ہے کہ چل رہی ہوتی ہے اچانک، تو فالج ہمیشہ اچانک پریزنٹ ہوتا ہے. صحیح. اس میں یا تو آج آپ کا اچانک سے بولنا تبدیل ہو جائے، صحیح، جہاں بولنا رک جائے، صحیح، جہاں آپ کے جو ورڈز بولنا چاہ رہے ہیں، لفظ نکالنا چاہ رہے ہیں، نکل نہیں رہے. صحیح. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے چہرہ یا کسی چہرے کی کمزوری ہو رہی ہے، یا آپ کا چہرہ کسی طرف موو ہو رہا ہے یا کسی طرف ٹیڑھا ہو رہا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں ایک سائڈ کا کمزور ہو رہا ہے. جو چیز آپ پہلے کر پا رہے تھے اب آپ وہ نہیں کر پا رہے. صحیح. اس سے بہت سارے لوگ چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، جو چیز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ان کا رک جاتا ہے. تو یہ علاماتیں ہمیشہ سڈن آتی ہیں، اور جب یہ ایسی علاماتیں آپ کسی بھی پیشنٹ میں دیکھیں تو اس میں ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. ٹائم کی یہ اہمیت ہے کہ آپ نے یہ دیکھی علاماتیں تو اس میں آپ ٹائم نہ ضائع کریں، اور فوراً سے فوراً اس پیشنٹ کو کسی بھی قریبی اسپتال جس میں آپ کو پتا ہو کہ وہاں پہ اسٹروک کی کیئر دی جاتی ہے، جیسے آج کل ہم اویئرنیس منتھ ہے اسٹروک ڈے کا، ہم بتا رہے ہیں کہ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم نے اس کا علاج شروع کیا ہوا ہے. کوئی بھی پیشنٹ ان علامات کے ساتھ اگر ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ٹائم ہے 3 گھنٹے. جو زیادہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے وہ ہے 3 گھنٹے. 3 گھنٹے کے اندر کوئی بھی پیشنٹ ایسا، یعنی اہمیت یہ ہے کہ علامت شروع ہونے سے 3 گھنٹے کے اندر جو آپ علاج آفر کر رہے ہیں. اور میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ اگر کر دوں، جو علامتیں آپ نے بیان کی ناظرین کے لیے، ایک تو کوئی چیز اچانک آئے، ایک تو ہوتا ہے بیمار آدمی ہفتوں مہینوں سے چل رہا ہے، وہ بیماری، وہ کمزوری، وہ فالج نہیں ہے. کوئی بھی ایسی کمزوری جو ایک دم سے آئی، پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے اور اچانک ایسا ہوا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا ہے، یا ایون بے ہوشی ہو گئی ہے، یا جسم کا کوئی ایک حصہ کام چھوڑ گیا ہے، یا آپ کے منہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ان علامتوں میں، اور یہ دونوں کے لیے اہم ہے، یعنی لواحقین کے لیے بھی اور ڈاکٹروں کے لیے بھی. اور اسی بات کو میں ڈاکٹر عرفان کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ سر یہ ٹائم کی کیوں اہمیت ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر کے فوری طور پہ اور صحیح ڈاکٹر تک پہنچنا، یہ بھی نہیں کہ بس ڈاکٹر پہنچ جانا، اس کی اہمیت پہ دیکھیں. ٹائم کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جتنا آپ ٹائم لیپس کریں گے، جتنا ٹائم گزاریں گے، فالج اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا. اور جو سپلائی برین کی افیکٹڈ ہوئی ہے خون پھنسنے کی وجہ سے، وہ ریوائز نہیں ہوتی ہے. ہر ٹیشو کا ایک سیلویجبل ٹائم ہے، واپس آنے کا ٹائم ہے. پوری باڈی میں ہر ٹیشو کا ہے. کارڈک مسلس کا الگ ٹائم ہے، ٹیسٹس کے الگ ٹائم ہے، مسلس کا الگ ٹائم ہے. اس طرح سے برین کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ برین کا ٹائم جتنا زیادہ 3 گھنٹے سے اوپر جاتا ہے تو برین کی اگر سرکولیشن آپ بحال بھی کر دیں تو واپس ٹیشو فنکشن نہیں ہو پاتے، ٹیشو ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو جتنی جلدی، یعنی علامت شروع ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ نالی بند ہو گئی. ہاں بالکل اسی وقت شروع ہوگا. اب اس سے آپ کو 3 سے 4.5 گھنٹے وہ بڑے اہم ہیں انیشلی، کہ جس میں آپ کو وہ جو علاج جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس علاج کو آفر کرنے کے لیے، کیونکہ ایسا ہم نے پہلے ذکر کیا تو اکثر لوگ جن کو سال پرانے فالج ہوئے ہیں وہ بھی آ گئے کہ شاید ہمارا علاج ہو سکے. تو یہ وقت کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ جو ٹیشو ڈیڈ ہو جائے اس کو آپ ریوائز نہیں کر سکتے، چاہے خون کتنا بھی دیتے ہیں، کتنی بھی آکسیجن دیتے ہیں، آپ واپس نہیں. یہ بالکل جیسے ہم دل کے دورے میں آج کل دیکھتے ہیں کہ جتنا جلدی آپ علامت شروع ہونے کے بعد ہسپتال میں پہنچتے ہیں اور آپ کی دل کی نالی کھول دی جاتی ہے تو دل کو نقصان کم سے کم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح دماغ کے حوالے سے بھی بالکل وہی معاملہ ہے. اور یہ علاج جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اس نوعیت کے فالج میں ہے جہاں خون کا لوتھڑا پھنستا ہے دماغ کی نالی میں. ظاہر سی بات ہے جب وہ پھنسا ہے تو اب خون رک گیا ہے اس حصے کا. اس میں جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا تو دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، اس علاج کے حوالے سے روی کچھ ابتدائی ورک اپ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس مریض کو یہ علاج آپ کر سکتے ہیں
اور کس مریض میں یہ علاج نہیں کر سکتے. ایک تو ہم نے ٹائم کا تو ذکر کر لیا, اکثر لوگ ہفتوں پرانے فالج کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں اس علاج کے لیے, تو وہ تو ان کو کنوے ہو جائے گا کہ یہ علاج کب ہے, ودن بہت ہوا تو تھوڑا سا اور ٹائم ہو جاتا ہے, میکسیمم 3 سے 4.5 گھنٹے تک. تو اس کا آپ کیسے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ وہ مریض ہے جس کو ہم علاج آفر کریں گے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جو فالج کے مریض ہوتے ہیں اس کے پیچھے ان کی شوگر ہوتی ہے, ان کا بلڈ پریشر ہوتا ہے, ان کے ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں. ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جس مریض کو فالج ہوا ہے وہ اس کی پہلے کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے, کیا وہ چل پھر رہا تھا, یہ کرائٹیریا ہوتا ہے, اور وہ کس میڈیسن پہ ہیں. بہت سارے پیشنٹ ہمارے معاشرے میں خون پتلے کرنے کی دوائیوں پہ ہوتے ہیں, کیونکہ جن کو فالج ہوتا ہے ان میں آلریڈی کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ہوتے ہیں, جس کے ہارٹ ڈیزیز, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, اس طرح کی چیزیں. اگر پیشنٹ ہمیں 3 گھنٹے کے اندر پہنچ گیا ہے تو ایک پورا پہلا تو ٹائم لمٹ ہے کہ آفر وہی کر سکتے ہیں جو جلدی آئے گا. تو اس میں پورا ایک کرائٹیریا ہے, پورا ایک پروٹوکول ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس میں میڈیسنس ہوتی ہیں. پہلے کوئی ان کو کوئی ٹراما ہوا ہو, یا کوئی پہلے کوئی برین کی سرجری ہوئی ہو, کوئی ان کی ایبڈومن کی سرجری, کوئی چیسٹ کی سرجری, اس طرح کی سرجری پہلے ہوئی ہیں. ہم بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خون پتلے کرنے کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ نقصان دے سکتی ہیں, کیونکہ فالج کی جو ٹریٹمنٹ ہے کلوٹ کو ڈیزولو کرنے والی ہے. اچھا ہاں, ہم یہ بات کر لیں کہ آپ کے پاس آپشن علاج کے کیا کیا ہیں, اور وہ میرے خیال ہے 2 ہیں. ایک والی بات آپ جس کے سارے پری کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں وہ شاید وہ انجیکشن لگانے والی بات کے ہیں, تو ہم وہ والی اینجیوپلاسٹی والی بات سر کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس حوالے سے کیا کیا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ دونوں کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ یہ علاج اب کراچی میں اویلیبل ہے, ایون انجیکشن والا, کہ آپ وہ نہ بھی کر سکیں, تو اس کے لیے لحاظ سے آپ جاری رکھیں گے. اس والے کو آپ کور کر دیں. پہلے تو یہ 2 باتیں ہو گئیں کہ ایکیوٹ فالج میں 3 سے 4.5 گھنٹے کے اندر یا تو ایک خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے جو کلوٹ کو ڈیزولو کر دیتا ہے, یا اس نالی کی اینجیوپلاسٹی والے انداز سے جا کے کلوٹ نکالا جا سکتا ہے. آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ وہ کلوٹ لگانے والے انجیکشن کے کیا لوازمات ہیں, کیا اس کے اثرات ہیں, اور اس کے بعد مریض میں کتنا فائدہ, اور آپ نے اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں کیا کیا دیکھا ہے. اور پھر ہم نالی کے حوالے سے, اینجیوپلاسٹی کے حوالے سے ڈاکٹر عرفان کی طرف جائیں گے. یہ جو دوائی ہے جو ہم 3 گھنٹے یا میکسیمم 4.5 گھنٹے میں دیتے ہیں, یہ میں کہتا ہوں اس کو میجک ڈرگ, کیونکہ اس ایک ڈرگ کی وجہ سے آپ زندگی بھر کی معذور سے بچ سکتے ہیں. بالکل ریزالو ہو جائے, فلو بحال ہو جائے, اور آپ کا وہ دماغ بچ جائے. سر جن کو فالج ہوتا ہے وہ عموماً گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, صحیح, وہ کوئی نہ کوئی اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی معذوری آ جاتی ہے تو ان کی زندگی بھر ایک چیز افیکٹڈ ہو جاتی ہے. اس چیز کو ہم کمپلیٹلی ریورس کر سکتے ہیں اس دوائی کے مدد سے. اہم وہی ٹائم ہے, وہ ٹائم ہے. میں ہم اگر یہ میسج میرے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں یہی ہے کہ آپ بھی سنیں, دوسروں کو بھی سنائیں, ٹائم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچیں تاکہ اس درد کا آپ کو فائدہ ہو سکے. اور اس دوائی کے نقصانات بہت کم ہیں, جس طرح عموماً ہر دوائی کے نقصانات ہوتے ہیں, ایک سائڈ ہوتے ہیں, تو وہ لیس دین 5-6% ہیں, لیکن وہ بھی اگر جلدی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان میں یہ سائڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں. صحیح, جتنا ٹائم ڈیلے ہوتا ہے تو اس میں سائڈ افیکٹ ہونے کے چانسز تھوڑے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن مریضوں میں دوائی دی جاتی ہے عموماً ان کی جو ریکوری ہے 3 مہینے کے اندر وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے, جس وہ پہلے کنڈیشن میں تھے. اگر وہ پہلے چل رہے تھے تو اس دوائی لگنے کے بعد وہ پیشنٹ 3 مہینے کے اندر وہ بالکل اسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں جس کنڈیشن میں وہ پہلے تھے, مطلب وہ معذور سے بچ سکتے ہیں. یعنی وہ جو اثرات آنے تھے فالج کے, اگر آپ نے ٹائملی یہ انجیکشن لگا دیا تو دماغ کا وہ حصہ بچ جائے گا اور آپ کے جسم پہ کمزوری یا معذوری بہت کم آئے گی, اور نقصانات بہت کم ہیں, لیس دین 5-6% ہیں. وہ بھی ٹائم کے ساتھ اگر ہم سارے پروٹوکول فالو کریں تو ان کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عرفان, ابھی ہماری باتوں میں ایک بات آئی تھی کہ دماغ کی اینجیوپلاسٹی یا دماغ کی نالی میں جا کے اس کا کلوٹ, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ اویلیبل ہے تو کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں کافی عرصے سے تحقیق ہو رہی تھی کہ دماغ میں جو فالج ہو رہا ہے, اور ایک تو برین ہیمریج ہو گیا جس کا ہم کچھ نہیں کر, شریان پڑ گئی. دوسرا جو اس میں کلوٹ پھنستا ہے تو کیا ہم اس کلوٹ کو دماغ سے نکال سکتے ہیں, اس کلوٹ کو ڈیزالو کرتے ہیں. ڈیزالو کرنے کی دوائیاں کافی عرصے سے اویلیبل تھیں, تو کافی عرصے سے تحقیق ہوئی. 2015 کی تحقیق نے یہ ثابت کیا, جو کہ پوری دنیا میں تحقیق ہوئی تھی اور ٹرائلز چلے تھے, اس تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ 86% سکسیزفل ہے. 86%. ہاں, ٹائم ونڈو برین کے لیے, اسی لیے بولتے ہیں برین از ٹائم, تو ٹائم ونڈو بہت امپورٹنٹ.
اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ اگر آپ بر وقت پیشنٹ کو، جیسے کہ ڈاکٹر ربی نے بتایا، آپ نے بتایا کہ ہم پیشنٹ کو اگر ہاسپٹل کے اندر لے کے آ جائیں، ہاسپٹل میں لانے کے بعد اس کے بیسک ٹیسٹ ہو جائیں اور اس کا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی ہو جائے، اس میں آئیڈینٹیفائی ہو جائے کلاٹ کہاں پر ہے. اس کے بعد ہم انٹرونشن سوٹ میں لے جاتے ہیں جہاں پہ اینجیوگرافی مشین ہے، اور فوراً جا کے اس کی اینجیوگرافی کرتے ہیں. اینجیوگرافی سے ہماری سی ٹی اسکین کی یا ایم آر آئی کی فائنڈنگ کنفرم ہو جاتی ہے. اور پھر ہمارے پاس 2 طریقے ہیں اس کلاٹ کو نکالنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لارج بور کیتھیٹر، ایک کیتھیٹر جو پائپ ہے اس کو دماغ کی نالی میں اندر لے جائیں جہاں کلاٹ پڑا ہوا ہے، اور اس کو باہر سے سک کریں. تو یوزلی 30-40% جو ایسپریشن کے ہی وجہ سے کلاٹ نکل آتا ہے، جو کہ قدرے سستا علاج ہے، مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر ٹریٹمنٹ. تو پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ ٹیکنیک بولتے ہیں. اس سے ہم کلاٹ نکالتے ہیں. اس میں کیا آپ نے کہ بالکل جیسے دل کی اینجیوگرافی کی جاتی ہے، ایسی اینجیوگرافی کا ایک کیتھیٹر نما چیز وہاں گئی کلاٹ تک اور کلاٹ کو سک کر لیا. بس سمپل طریقہ اس کو اڈاپٹ. سیکنڈ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 دفعہ 2 دفعہ آپ اٹیمپٹ کریں اور کلاٹ نہ نکلے، صحیح، تو پھر ایک اسٹینڈ آتا ہے جس کو کلاٹ کے اندر ڈپلوائے کر دیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، جو کلاٹ پڑا ہوا ہے اس کے میں وہ اندر جا اسٹینٹ کے لگ گیا، پھنسا دیتے ہیں. پھنس گیا. جب پھنس گیا تو کلاٹ کو پکڑ لیتا ہے اسٹینڈ، اور اس اسٹینڈ کو کیتھیٹر سمیت پل آؤٹ کر لیتے ہیں، باہر کھینچ لیتے ہیں. ہاں سک ہاں پھنسایا. تو یہ بہت سمپل طریقہ ہے نکالنے کا. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اناٹمیکل پوزیشن پیشنٹ کی، اور آپ کو سی ٹی اسکین سے اناٹمی پتہ ہونا چاہیے، دوسری ٹائم ونڈو اچھا ہونا چاہیے. یہ سب چیز ہونے کے بعد یعنی 2-3 باتیں اہم ہیں. ایک تو سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی اس پروسیجر سے پہلے ہو جائے، تاکہ ایک تو وہ کلیئر ہو جائے کہ آپ کا فالج اس نوعیت کا ہے جو نالی کے بند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اور ایک آپ کو رف آئیڈیا نالی کا بھی اس سے ہو جاتا ہے. بس اس کے بعد پھر بالکل اسی طرح جیسے دل کی اینجیوگرافی ہے، اس طرح دماغ کی اینجیوگرافی ہوئی، کلاٹ کو سک کر لیا گیا یا کلاٹ میں اسٹینٹ پھنسایا گیا اور اس اسٹینٹ کے ذریعے سے کلاٹ کو باہر نکال لیا. لیکن اوور آل بات یہی آ رہی ہے کہ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ وقت بہت اہم ہے. علامت شروع ہونے سے 3 سے 4.5 گھنٹے یہ وہ پہلا بنیادی ٹائم ہے. اس کے حوالے سے روی بتائیں، کیا عام عوام کو پرائمری کیئر، سیکنڈری کیئر، یا ایون بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ علاج موجود ہے، تو یہ کوئی میسج کنوے کرے علامت سے لے کے آئیڈینٹیفائی کرنا، وقت کا ضیاع کم سے کم ہو، کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ عموماً سب سے پہلے کہ آپ علامات کو سمجھ گئے ہیں، آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کو فالج کا دورہ ہو چکا ہے، تو آپ بالکل ٹائم نہ ویسٹ کریں ان ہسپتالوں میں جہاں بھی علاج کا میسر نہیں ہے. کیونکہ موسٹلی پیشنٹ کسی دوسری ہاسپٹل سے آتے ہیں، وہاں پہ کوئی فیسلٹی اسٹروک کیئر کی ہوتی ہے، 1-2 گھنٹے اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں. وہ ٹائمنگ یہ مریض کو چل نہیں پا رہا، آپ نے وہاں لٹا دیا، پھر ایمبولینس لے رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں ایک اور جگہ. تو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور فالج کا بڑا واضح آپ نے بتایا، کوئی بھی سڈن آنے والی چیز اچانک جس میں 4-5 چیزیں جو ایک بار پھر ریپیٹ کرنے لگی، جو اچانک سے کسی کی بات کرنے میں تبدیلی آ جائے، یا الفاظ نہ نکلیں، ایک سائڈ کے چہرے کی کمزوری ہو جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے، اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ اور پاؤں کی کمزوری آ جائے، یا وہ جو کام آپ پہلے کر رہے تھے وہ نہیں، وہ بھی اس نوعیت کی کہ سیدھا آپ کا ٹھیک ہے تو الٹا کام نہیں کر رہا، یا الٹا ہاتھ ٹھیک ہے تو سیدھا، یہ ایک حصے پہ آتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سیدھا ہاتھ نہیں کام کر رہا، الٹی ٹانگ کام نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک سائڈ باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے. اور اس میں عموماً بہت سارے پیشنٹ ایمبولینس کا ویٹ کر رہے تھے. آپ ایمبولینس کو ٹرائی کریں، اس کے لیے اس کو کال کریں. اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، آپ ٹائم نہ ویسٹ کریں، کسی بھی اور کنوینس کے تھرو آپ امیڈیٹلی ان کو ہاسپٹل پہنچائیں. اور یہ نالج رکھیں کہ اسٹروک کا علاج کہاں پہ ہو رہا ہے، کہاں پہ شروع ہو چکا ہے، تاکہ آپ کا دوسرے ہاسپٹلوں سے دوسرے ہاسپٹل ٹرانسفر ہونے میں ٹائم کم ضائع ہو. صحیح. اگر آپ 3 گھنٹے کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر ٹریٹمنٹ آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں. ہم آپ کے اوپر ہر دوائی استعمال کر سکتے ہیں. ایون ہم دوائی کے بعد جو ڈاکٹر عرفان لطفی نے بات کی کہ ہم اینجیوگرافی جو پلاسٹک کلاٹ نکال سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ پیشنٹ جو کچھ گھنٹے پہلے معذوری میں آ چکا تھا، اور آپ کچھ گھنٹے کی ٹریٹمنٹ سے اس کی معذوری کمپلیٹلی ریورس ہو گئی. اس نوعیت کا ہسپتال کراچی کے کتنے علاج کتنے ہسپتالوں میں ابھی سر دیکھیں کچھ سالوں میں کافی امپرومنٹ آئی ہے. کراچی کے کافی اسپتالوں میں اس کا علاج موجود ہو چکا ہے، جس میں ایک بڑی ہاسپٹل آغا خان ہاسپٹل ہے، NICVD ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی بہت اچھا پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے پیشنٹ افورڈنگ بھی نہیں ہوتے ہیں.
تو اس حوالے سے اس طرح کے مریض جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپشن ہے ہمارے معاشرے کے لیے, کراچی کے لیے. اور سب کو پتہ ہے کہ جب دل کا کچھ پرابلم ہوتا ہے سر کارڈیو پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اب میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ کو فالج کی علامات نظر آ رہی ہیں تو آپ کارڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور وہاں پہنچیں اور اس ٹریٹمنٹ کا حصہ بنیں. کیا بنیادی وہ چیزیں ایک ہاسپٹل میں اسٹروک یونٹ کے لیے, کہ کوئی اگر سوچتا ہے کہ بھئی کیا اسپیشلسٹ یعنی مین پاور کس نوعیت کی اور کیا اکوپمنٹ کم از کم ہونے چاہیے؟ دیکھیں, اس پروگرام کے حوالے سے پہلے تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ NICVD پاکستان کا یا کراچی کا, بلکہ کراچی کا واحد ادارہ ہے جو فری آف کاسٹ پیشنٹ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں کوئی مریض چاہے پیسے والا ہو چاہے غریب ہو, وہ اس ہاسپٹل کے اندر اگر ہمارے پاس ٹائم ونڈو میں آ جائے تو ہم اس کا علاج فری کریں گے, کوئی اس سے ایک پیسہ نہیں لیں گے. ایک بات جو آپ نے بات کی ہے اس کا میں جواب دے دوں کہ ہمیں ایک اسٹروک یونٹ کے لیے کیا کیا بنیادی چیزیں چاہیے. ہماری اسٹروک یونٹ کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ٹرینڈ نرس ہونی چاہیے جو اسٹروک نرس کہلاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں کے جو ڈاکٹرس ہیں ان کو بھی اسٹروک کی ٹریٹمنٹ کا اور اسٹروک کی مینجمنٹ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو تو وہ ڈاکٹر بھی ٹرینڈ ہو. سیکنڈ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نیورولوجسٹ, جو کہ اس کی اسکورنگ کر سکے, ایک ٹرینڈ نیورولوجسٹ جس نے اسٹروک کی ٹریننگ کی ہوئی ہو. اس کے بعد ہمارے پاس CT اسکین یا MRI کی اویلیبلٹی, اور جو 24 گھنٹے ہونی چاہیے. 24 بیسیکلی سروس 24/7 ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ سروس صبح 8 گھنٹے آپ چلائیں یا 6 گھنٹے چلائیں. جب بھی یہ سروس اسٹارٹ کریں گے 24/7 پھر 24 گھنٹے آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا. ہمارے NICVD کے اندر یہ 24/7 آن ہے سروس. اس کے علاوہ CT اسکین کیونکہ ورک ہاؤس ہے اور بہت ایزیلی اویلیبل ہے ہاسپٹلس کے اندر, تو بیسکلی CT اسکین ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے. اگر جس کے پاس CT اسکین نہیں ہے تو وہاں MRI ہو, اور ساتھ میں اس کو ریڈ کرنے والا ریڈیولوجسٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور پھر انٹرونشن جس کی نیورو میں ٹریننگ ہو, نیورو انٹرونشن میں وہ ضروری ہے. تو یہ 3-4 سٹیپس ہیں کہ ایک بنیادی نرس یا ڈاکٹر جو پریلیمری دیکھے, پھر ایک نیورولوجسٹ موجود ہو جو صحیح اندازہ کر سکے کہ فالج ہے یا کچھ اور ہے, اور پھر آپ کے پاس امیجنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ وہ کنفرم کر سکیں. پھر ریڈیولوجسٹ, انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ, یا ابھی یہ فیلڈ تھوڑی سی اوپن ہے, کچھ کارڈیولوجسٹ بھی, کچھ ایون نیورولوجسٹ بھی, کچھ ریڈیولوجسٹ بھی. آگے چل کے اس میں مزید بہتری آئے گی. اچھا, اب چونکہ ہم اسٹروک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک ٹاپک اور کور کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اسٹروک ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے روی, جن کو فوری ہوا ہو یا عرصہ گزر چکا ہے, وہ اب کیا کریں؟ دیکھیں, جن کو فالج ہو چکا ہے اور کسی وجوہات کے ساتھ انہوں نے اس ٹائم ونڈو میں ٹریٹمنٹ نہیں حاصل کر سکے اور ان کو کافی وقت گزر چکا ہے, تو وہ مایوس نہ ہوں. اس میں بھی بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشن آ چکے ہیں جس میں کچھ خون پتلے کرنے کی دوائیاں ہیں, اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشنس ہیں. ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے, اس میں آپ کی اسپیچ تھراپی آتی ہے, فزیو تھراپی آتی ہے, اور اس کے ساتھ آکوپیشن تھراپی آتی ہے. اس میں واکنگ ٹریننگ, گیٹ ٹریننگ. ٹھیک ہے, بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو فالج کے بعد ان کا کھانا پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک مصنوعی طور پر, ایک وقتی طور پہ ایک NG ٹیوب لگاتے ہیں, نیزو گیسٹرک ٹیوب. اس سے ہمارے معاشرے میں کافی میسج ہے کہ اس علامات کے ساتھ بہت سارے رشتہ دار اس کو ہینڈل صحیح نہیں کر پاتے. میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ یہ ایک بہت سمپل چیز ہے. اس میں صرف اور صرف آپ کو غذا دینی ہے. غذا وہ جو لیکوڈ چیز میں ہو جو اس پائپ سے گزر سکے. اور یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے. کن لوگوں کو 2 ہفتے لگتی ہے, کن کو اس سے کم لگتی ہے, کن میں 1 مہینہ بھی لگتی ہے, لیکن یہ نکل جاتی ہے اگر آپ نے ان کی اسپیچ تھراپی آپ نے کروائی اور وہی ایکسرسائز آپ نے گھر میں کرتے رہے تو یہ کافی حد تک چیزیں قابو میں آ سکتی ہیں. اسی طرح جو فالج ہوتا ہے تو اس کا جو انیشیل پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے 6 مہینے, وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے بہت محنت کرنی ہوتی ہے, جس میں ان میں رشتہ داروں کا بھی رول آتا ہے, ان کی فیملی کا بھی رول آتا ہے, ڈاکٹروں کا بھی رول ہے, ایک پوری ٹیم ہی ہے. اس کے ساتھ فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کا بھی کافی رول ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں فزیو تھراپی کا بہت اچھا اویئرنیس آ چکا ہے, لوگ اس چیز کو سمجھنا شروع کیا ہے. لیکن اس پہ اس مریض کی اپنی ایک ول شامل ہو ریکور ہونے کی, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب ہمت کر کے, اور وہ پہلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں وہ جتنا ایفرٹ کریں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی, زندگی کو نارمل واپسی نارمل کی طرف واپس لانے کی, تو وہ بہت ہے. اچھا, اس حوالے سے کوئی آخری پیغام؟
پورے اس حوالے سے اسٹروک ڈے کے حوالے سے, اس علاج کے حوالے سے, اور ہم نے آج بہت سی باتیں کی, وہ میں فائنل کنکلوڈ کروں گا. لیکن سر کوئی آخری پیغام؟ دیکھیں, میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں, آپ کے گھر میں, رشتہ داروں میں کسی کو بھی اگر جس طرح سے ڈاکٹر روی نے سمٹمز بتائیں, ان کو یاد رکھیں سمٹمز کو. کبھی بھی ایسا ہو تو کسی چھوٹے ہاسپٹل نہ جائیں, ہمیشہ کسی بڑے ہاسپٹل آئیں. اور میں پھر بولوں گا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ کراچی میں اگر آپ ہیں اور آپ اس طرح کے پیشنٹ دیکھتے ہیں, اٹھا کے پیشنٹ کو کسی طرح سے NICVD پہنچا دیں, دل ادارہ قلب پہنچا دیں, اور وہاں پر ہم 24/7 اویلیبل ہیں. آپ کا پیشنٹ اگر ٹائم پہ آئے گا تو اس کو فری ٹریٹمنٹ دی جائے گی. پورے کراچی کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے. کہ اگر یہ علاج زیادہ ماشاءاللہ اگر چل پڑا تو ہمیں تو شاید اپنا نام چینج کرنا پڑے, قومی ادارہ برائے امراض قلب اور دماغ بھی اور فالج بھی اس میں شامل کر لیں. روی کوئی آخری بات؟ دیکھیں, میرا یہ میسج ہے ہمارے پاپولیشن کے لیے کہ اسٹروک اب قابل علاج ہو گیا ہے, اور اس کا فائدہ اٹھائیں, علامات کو سمجھیں اور ٹائم کی نوعیت کو سمجھیں, کیونکہ ٹائم ہی ساری گیم ہے, اور ٹائم ہی سے ہی ہم برین کو بچا سکتے ہیں. اس ٹائم ونڈو کے اندر جو مخصوص اسپتال ہیں کراچی میں جنہوں نے علاج شروع کیا ہے, میں ان کے نام دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہر کسی کو یہ پتہ ہو. جس میں بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, اس میں آغا خان ہاسپٹل, لیاقت نیشنل, ضیاء الدین, ساؤتھ سٹی ہاسپٹل, یہ بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ یہ علاج موجود ہیں. اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ سیکٹر جنہوں نے یہ بڑا انیشیٹو اٹھایا ہے, اور یہ ہمارے پاپولیشن کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے, NICVD, سب کو نام پتہ ہے. تو اس ادارے میں پہنچیں اور اس کا فری آف کاسٹ علاج ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں, اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پیاروں کو معذور سے بچائیں. بہت سے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ آج اس اہم موضوع فالج, جو عموماً خیال یہی ہے کہ شاید کسی کو ایک بار فالج کا عمل شروع ہو گیا تو اب یہ آدمی زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا. تو اس ڈسکشن کے بعد بڑا کلیئر ہے کہ اب ایسا نہیں ہے, اور اس معذوری سے بچانے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ ہم فالج کی علامتوں کو جلد آئیڈینٹیفائی کر لیں, معلوم کر لیں, اس کی تشخیص ہو, اور پھر یہ معلوم کرنے کے بعد ہم ایسی جگہ جائیں جہاں اس کا فوری علاج موجود ہو. اور واضح طور پہ نظر آیا کہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن یا دماغ کی نالی سے خون کے لوتھڑے کو نکال لینا, یہ دونوں علاج اب کراچی میں, پورے پاکستان میں ماشاءاللہ اویلیبل ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD میں یہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو بہت اہم ہے کہ گھر والے, لواحقین آئیڈینٹیفائی اب وہ نہ کر پائے تو پرائمری کیئر فزیشین فوری آئیڈینٹیفائی کریں اور مریض کو فوری طور پہ اس مقام پہ بھیجیں جہاں یہ علاج ممکن ہو سکے, تاکہ ہم زندگی بھر کی معذوری سے لوگوں کو بچا سکیں. اور دوسری بات, فالج ہو جانے کے بعد بھی کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی. اس کو ریوائیو کرنے کے بہت سے طریقے آ گئے ہیں, تو ایفرٹ کرنی چاہیے, دوبارہ سے اپنی زندگی کو معمول پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. شکریہ آپ سب کا ساتھ رہنے کا, اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ پروفیسر عرفان آنے کا, شکریہ روی, شکریہ ناظرین ساتھ رہنے کا. آئندہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.